السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، کل کیا ہوا آخری لمحات میں وزیر اعظم ہاؤس میں، اس حوالے سے بڑی اسپیکولیشنز، بڑی رومرز، بڑی خبریں پھیل رہی ہیں، تشدد کے حوالے سے خبریں اور پتہ نہیں کس حوالے سے۔ پھر خط کا معاملہ کیا تھا، صحافیوں کے اور سورس کے حوالے سے کیا کیا خبریں، جو اس ٹائم ملاقات ہوئی تھی، پھر کس نے خط لے لیا تھا، یہ بتائیں گے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے امیدوار بننے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور کچھ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں گے۔ کل اچانک سے جس وقت خبریں آئیں کہ ہائی کورٹ کے دروازے کھول دیے گئے آدھی رات کو، پھر سپریم کورٹ کے دروازے کھول دیے گئے، کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ کے لیے کھل رہا تھا، کوئی سیکرٹ ایکٹ کے تحت کھل رہا تھا، کوئی پتہ نہیں کچھ کسی اور چکر میں کھل رہا ہے۔ ای سی بی کا بھی سنا گیا کہ انہوں نے وہ بھی کر دیا، اسپیکر کو ڈی نوٹیفائی کریں گے، جو کریں گے، اگر وہ اسپیکر نہیں کرتا، وہ خیر جو کچھ بھی ہوا۔ اس وقت آخری جو خبریں چلی وہ یہ تھا کہ عمران خان نے کچھ صحافیوں کو بلایا ہے، اور عمران خان صاحب نے جس وقت یہ مطلب اناؤنسمنٹ کی، صحافیوں کے حوالے سے خبر آئی، تو اس وقت یہ بھی بتایا گیا کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ خط دکھانا چاہتے ہیں صحافیوں کو، اور بلکہ رپورٹرز نے بالکل اتھینٹک پوائنٹ جو چینل ہیں وہ انہوں نے اپنا بتایا کہ وہ اس کو طریقے سے دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ کچھ اس کے جو حصہ ہے وہ دکھائیں گے، اور پھر ان میں کچھ شخصیات کے نام بھی آئے، سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا تھا سارا کچھ۔ لیکن جو سورس ہیں وہاں سے بہت اتھینٹک سورس ہے، وہ یہ پتہ چلا ہے کہ جس وقت صحافی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جس وقت بات کی، خان صاحب نے سارا کچھ بتایا ان کو، اور ایک بلکہ آپ نے 2-3 صحافی جو وہاں پہ موجود تھے ان میں سے کسی ایک کا سنا بھی تھا کہ ہمیں ادھر سائڈ پہ کونے کھڈڑے میں بٹھایا گیا ہے، اور صحافی سورسز نے یہ بھی بتایا کہ جس وقت وہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ چاروں طرف سے پورے پی ایم ہاؤس کو گھیر لیا گیا تھا، وہ ٹرک وغیرہ کی فوٹیجز تو پہلے آ گئی تھی، تو وہ گھیر لیا گیا تھا، یہ سارا کچھ سب کے سامنے تھا۔ لیکن جس وقت وہ خط کا معاملہ سامنے آیا دکھانے کا، تو اس وقت عمران خان صاحب وہ خط دکھا رہے تھے، دکھانے والے تھے، ان کے ہاتھ میں تھا، اور دیکھنے والوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا گیا، عمران خان صاحب کے ہاتھ سے خط لے لیا گیا، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ کوئی بھی اس خط کا بوجھ جو ہے، بار جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتا، یہ رہنے دے، یہ نہ دکھائیں، یہ لے لیا گیا۔ یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ تو خیر اس چیز سے ثابت ہو گیا کہ خط ہے، وہ کسی نے ڈرافٹ نہیں کیا، جس طرح سے جو پسندیدہ صحافی جو عمران خان صاحب سے نفرت کی حد تک تنقید کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، جس طرح انہوں نے اس چیز کو بنانے کی کوشش کی کہ خط فارن آفس میں تیار ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، یہ ساری چیزیں اگر ہوتی تو کورٹ اس چیز کو دیکھتی، اگر یہ سارا کچھ جعلی ہوتا، اور حکومت کو برے طریقے سے ایکسپوز کرتی، اور کوئی بھی ان کو، خان صاحب کو، یہ خط دکھانے سے نہ روکتا۔ یہ تو ہے خط کا معاملہ، جس کے اوپر بالکل ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ خط ہے، اگر اس کے اوپر کسی کو پرابلم ہے اور کسی کو پرابلم نہیں ہے وہ دوسری بات ہے۔ خان صاحب کو پرابلم ہوئی ہے اس کے اوپر، کوئی اور ہوتا ہے، جس طرح ابھی یہ نئے صاحب آ رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے، تو وہ تو ذہن بنا کے آ رہے ہیں کہ اس کی بھی غلامی کرنی ہے، پھر مولانا کی بھی غلامی کرنی ہے، پھر جن کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا ان کی بھی غلامی کرنی ہے، پھر جو باپ والے ہیں ان کی بھی غلامی کرنی ہے، پھر جو ایم کیو ایم والے ہیں ان کی بھی غلامی کرنی ہے۔ 2 ووٹ پہ کھڑے ہوں گے، یہ 2 ووٹ پہ زرداری صاحب اپنا انتقام بھی لے سکتے ہیں کسی بھی ٹائم، کیونکہ سب سے زیادہ ووٹ 30-40 35-40 جتنی سیٹیں ہیں وہ سب سے زیادہ تو پیپلز پارٹی کی ہیں ایوان میں، تو وہ اگلے 6 مہینے جو ہیں وہ اسی طرح ہی گزریں گے کہ واقعی وہ جو غلامی کا جو ایک نظر آئے گا وہاں پہ، سڑکیں گھسیٹنے والے جو ہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں اس ٹائم، سڑکوں پہ گھسیٹنے والے وہ کس طریقے سے منت ترلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ تو ہے۔ اور دوسرا جو تشدد کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہ بالکل نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، وہ وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وہ جب گئے ہیں تو باقاعدہ بڑے مطلب اچھے اس کے موڈ کے ساتھ گئے ہیں، اور کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے۔ یہ ویسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ خام خواہ کی جو خان صاحب کو اپنی طرف سے ان کو ریڈیکیول کرنے کی یا ان کو تضحیک ان کی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، شاہ صاحب اگر، کیونکہ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ 2 ووٹ کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہوگی، شاہ صاحب اگر بنتے ہیں، اچھا کیا ہے، معاملہ ٹھیک تھا، علی محمد صاحب نے رات تقریر کی، یہ استعفے نہ دینے والا فیصلہ بہت اچھا ہے۔
علی محمد خان صاحب نے رات کو تقریر کی، وہ تقریر سوشل میڈیا پہ ہر طرف پھیلی. اگر سوچیں کہ علی محمد خان صاحب وہاں نہ ہوتے تو جو دوسرا موقف ہے وہ کل ٹی وی کے اوپر کیسے آتا، ون سائیڈڈ موقف آ رہا ہوتا. خان صاحب کو سڑکوں کے اوپر احتجاج کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تشدد کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک اور بات ہی تھی لیکن چلے رہنے دیں. خان صاحب کو سڑکوں کے اوپر احتجاج کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن پارلیمان کے اندر رہنا، الیکشن اصلاحات کروانا وہ اپوزیشن کے بغیر ناممکن ہے. وہ شہباز شریف صاحب اکیلے نہیں کر سکتے، تو وہ والا پلیٹ فارم چھوڑنا. جب بی بی 18 سیٹوں کے ساتھ 97 میں اپوزیشن کر سکتی ہیں تو ان کی تو 140 150 سیٹیں ہیں، تو اس کے اوپر اپوزیشن کرنا، ساری باتیں اپنی منوانا، وہاں پہ سارے معاملات تو آپ کو پتہ ہے اپوزیشن اور جو نگران سیٹ اپ سے لے کے نیا سیٹ اپ، وزراء اعلیٰ جتنے بھی ہیں ان کے تقرری تک، ان کے نگران سیٹ اپ کی تقرری تک، ہر کسی میں ان کا دونوں کا مشورہ آپس میں شامل ہوتا ہے. تو وہ پلیٹ فارم، اس پلیٹ فارم کے ساتھ اگر جس طرح کل کا ایک مطلب آپ کے سامنے پکچر آئی ہے کہ علی محمد نے تقریر کی ہے، سوچیں کہ جب ایوان لگے گا، نیشنل اسمبلی ہوگی، تو جہاں پہ یہ سارے ایک طرف جو سارے ایک ساتھ ہوئے ہوئے ہیں، یہ جب تقریریں وہاں پہ کر رہے ہوں گے تو ان کا جواب دینے والا کون ہوگا؟ وہ اپوزیشن ہوگی، وہ پی ٹی آئی ہوگی. اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. لیکن اگر یہ میں شاہ صاحب کی بات کر رہا تھا، شاہ صاحب اگر جیت جاتے ہیں کل تو شاہ صاحب کو چاہیے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ شاہ صاحب کو بھی اتنی ہی وزارت اعلیٰ کا انتظار ہے جتنا شہباز شریف صاحب کو تھا. انہوں نے بھی خوابوں میں پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا ہے. یہ میں ایک پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں، 2-3 ووٹ کے ساتھ کچھ بھی ویسے نظر تو یہ آ رہا ہے کہ آرام سے شہباز شریف صاحب بن سکتے ہیں، لیکن میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں کہ شاہ صاحب اگر بنتے ہیں تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ فوراً اسمبلی کو ڈیزالو کر دینا چاہیے اور نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اس طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ان کا جو ماننا تھا یا وہ جو الیکشن چاہ رہے تھے وہ بھی ہو جائے گا. اور اگر شاہ صاحب اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ پھر جتنی گالی ہے گورننس کے حوالے سے وہ تو پڑتی رہے گی، اور جو عمران خان صاحب کی پاپولرٹی ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے گرتی رہے گی. ناظرین، یہ تھا ابھی تک کا. اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.